بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ جنید بھائی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اور آپ کے اوصاف مبارکہ کو قرآن کریم میں بیان فرما کر امت پر آپ کے تعلق سے جو چیزیں لازم فرمائی گئیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد بنیادی جو چیز لازم فرمائی گئی، فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی سب سے پہلے تو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد فرائض و واجبات، عبادات، سب سے زیادہ مقدم جس چیز کو فرمایا گیا، فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کا ادب و احترام ہے، آپ سے تعلق ہے اور آپ سے محبت ہے، ان کو ساری چیزوں سے زیادہ مقدم فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی سے متعلق اشارہ فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورزی، یعنی پوری کائنات جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، وہ سارے فروعات ہیں، ان کی اصل وہ کیا ہے؟ تمام اصول کی اصل وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر حضور سے محبت، یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے اتنا تقاضا فرمایا تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جڑی ہوئی تمام اشیاء، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، ہر ایک سے ویسی ہی محبت کی جائے جیسی اس محبوب سے محبت کی جائے۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت کا یہی پیمانہ اپنے قرابت داروں سے متعلق بیان فرمایا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قرابت داروں سے ویسی ہی محبت کرو جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہاری محبت میں کوئی نرمی یا کوئی تذبذب کا معاملہ، کوئی کمزوری، کوئی لچک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جیسی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے تو اس کا باقاعدہ خود تقاضا فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر ہمیں ہدایت دینے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت فرمائی، تو ہم آپ کے لیے بھی آپ کے شایان شان طریقے سے آسائشوں کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمایا گیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں اس رسالت کا جو پیغام تم تک پہنچایا اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے قرابت داروں کی مودت، یعنی اس کا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اپنی امت سے اس کا تقاضا فرمایا جائے، حکم فرمایا جائے۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کمال بات یہ سرکار علیہ السلام نے، آپ دیکھیے ذرا یہ کیسی بات ہے، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ تو زندگی میں کی کبھی نہیں کی، اور اس موقع پہ بھی سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یہ ڈیمانڈ محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جتنے بھی آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں اور آپ کے جتنے فرما بردار ہیں ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دیجئے کہ اس کے بدلے میں یہ چاہیے، تو ڈیمانڈ تو اللہ کی طرف سے تو بنیادی طور۔ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ حضور کی آل پاک، حضور کے قرابت دار وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اس محبت کے محتاج ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی چاہتے ہیں تو ان پاکان امت کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اچھا ایک بات مفتی صاحب اور بھی بڑی نیچرل سی بات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کا دعوے دار بنوں اور آپ کی اولاد سے محبت نہ کروں تو آپ کے دل میں میرے لیے وہ عزت اور وہ توقیر، وہ احترام نہیں ہوگا جب تک کہ میں آپ کی اولاد کو بھی وہ لمس نہ دوں جو پیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ نیچرل بات ہے نا، خدا اس کی کہ وہ ہستی، کمپیریزن نہیں، وہ ہستی کہ جن کی محبتوں کے ہم دعوے دار ہیں ان کی اولاد سے ہم پیار نہ کریں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اور پھر اسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا حبیب ہوں، اس کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی میرا جو تم پر حق ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو، یعنی یہ میری محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور پھر اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم عمل تولیں، ان کے فرائض و واجبات کو دیکھیں، نسبت یہ بڑی چیز ہے، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ حضور سے ایک تعلق کہ ان کی رگوں میں خون رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم گردش کر رہے ہیں، مبارک نورانی مبارک ہو، نورانی خون، مبارک نورانی۔ تو اس تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے باقی وہ ان کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے کا انتقال ہوا، حضور نے تسلی دی، صبر کی تلقین فرمائی، جب حضور کی بارگاہ سے واپس آنے لگے تو ایک شخص نے تانا مارا کہ عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا و جزا کا معاملہ فرمائے گا، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ، اب یہ حضرت صفیہ ایک تو آپ کے شہزادے کی وفات کا ایک غم ہے،
اور دوسرا پھر اس نے جو تانا مارا کہ قرابت رسول کوئی فائدہ نہیں دے گی، حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا کہ پھر حضور نے ان کو تسلی دی کہ اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے، بیٹے کی رحلت ایک بڑا صدمہ ہے. عرض کیا رسول اللہ مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے، مجھے یہ جو ایک مجھ پہ تانا کسا گیا ہے کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی. چنانچہ اور پھر حضور کے قلب مبارک پر کس قدر اس کا غم اور رنج ہوا. حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ بلال مسلمانوں کو جمع کرو. جب سارے صحابہ کرام جمع ہوئے، حضور خطبے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے یہ تانا دیتے ہو میرے قرابت داروں کے حوالے سے کہ میری قرابت داری کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین کل روز محشر مجھے لواء حمد عطا فرمائے گا، شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے میں جن افراد کی شفاعت کروں گا فرمایا کہ وہ میرے قرابت دار ہیں. یعنی قرابت داری کا جو فائدہ ہے اور جو شفاعت کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کے لیے. تو حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے قرابت دار ہوں، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار، اس کے حوالے سے یہ چیز لازمی ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کو بھی مطالعہ کیا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بھی. آج بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بھی دیکھیں اور اس کو پرچار کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان فضیلتوں کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک باڈی میں سر کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ میرے قرابت داروں کو حاصل، امت میں میرے قرابت داروں. پھر فرمایا کہ سر میں جس طرح آنکھ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے میرے قرابت داروں کو. یعنی یہ بالکل یوں بات سمجھ لیجئے کہ بلا تمثیل کے کائنات کا تاج ہیں اہل بیت اطہار بنیادی طور پہ. اور میں تو ناظرین ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری زبانیں جل کیوں نہیں جاتی کہ جب ہم بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں صاحب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.